بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کے تمام قبائل نے اور قریش مکہ نے اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیا۔ جب وہ طرح طرح کی تکلیفیں دینے سے قاصر ہو گئے اور وہ تھک گئے کہ ہم ان لوگوں کو یا آپ وسلم کے جو ساتھ ماننے والے جو صحابہ کرام ہیں اتنی تکلیفیں دے چکے ہیں، یہ اس کے باوجود بھی نہ ہی تو کلمہ چھوڑ رہے ہیں، نہ ہی آپ وسلم کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ منصوبہ یہ تیار کیا کہ نعوذ باللہ قریش مکہ نے یہ کہا کہ اب نعوذ باللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ جب ان سرداران قریش میں جب اس بات کو وہ لوگ لے کر بیٹھے تو انہوں نے کہا یار ایسا کون سا بندہ ہونا چاہیے جو اس کے لیے کام ہے۔ تمام لوگوں نے بولا کہ کسی ایک قریش کا نہ ہو، یا تو وہ خاندان سے باہر ہو یا کوئی ایسا بندہ ہو جو کسی ایک قبیلے کا نام بیچ میں مت آئے۔ تو جب یہ حالت ہوئی تو اس وقت ایک بہادر اٹھا۔ اسلام کے بعد اس نے تاریخ کے لیے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس جوان نے، اس بہادر نے یہ رائے دی کہ اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تلوار لی اور کہا کہ میں نعوذ باللہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو تمام قریش جو تھے، جو سردار تھے، ان لوگوں نے کہا یار یہ واقعی بہادر ہے اور یہ ایسا کر بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ کفر کے زمانے میں بھی بہادر تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی بہادر تھا۔ اور جب قریش نے دیکھا کہ یہ ایسا کر سکتا ہے تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی ایسا کریں۔ وہ چل رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں وہ اسی ارادے سے چل رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک صحابی رسول ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ میں اس ارادے سے چل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس ارادے سے ضرور جائیں، لیکن آپ نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ آپ کا بنوئی اور آپ کی بہن اسلام لے آئیے۔ وہ یہ سن کر اور غصے میں آیا، طیش میں آیا اور فوراً اپنے گھر پہنچا تو ان کے گھر میں ان کی بہن اور ان کا جو بنوئی تھا وہ تلاوت کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے بھائی کی آنے کی آواز سنی تو وہ دونوں چھپ گئے اور صحیفہ باہر رہ گیا۔ جب یہ اندر گیا تو اس نے بنوئی کو ڈھونڈا، بنوئی تو اس کو سامنے نظر نہ آیا، لیکن اس نے اپنی بہن کو چانٹے لگا دیے، لیکن تھا کون؟ جب بہن کو اس نے چانٹے لگائے تو بہن نے بھی کہا کہ جس ماں باپ کا تو بیٹا ہے، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے، میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں، میں اب اسلام لا چکی ہوں، میں اسلام اب نہیں چھوڑ سکتی۔ خیر غصہ ختم ہوا، اپنی بہن کو چانٹے مارنے پر شرمندہ بھی تھا۔ بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، آپ پہلے پاک ہو کر آئیں تو میں آپ کو وہ صحیفہ دوں گی۔ وہ گئے، غسل کیا، وضو کیا، پاک اور آئے۔ بہن نے سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت اس وقت پڑھ رہی تھی، یہ ان کے سامنے رکھی، تو جب انہوں نے پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ آیات جب انہوں نے پڑھی تو ان کے دل و دماغ کھل گئے، روشن ہو گئے اور ان کا غصہ ختم ہو گیا، اور وہ یہ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ میں بھی اسی ہستی کے پاس جس بارک قرآن نازل ہوا، یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بظاہر اسلام لا چکے تھے، لیکن اسلام کے دھار وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا جائے۔ آپ وسلم کے پاس جانے لگے، تلوار اسی طرح اٹھائی ہوئی ہے، وہ چل رہے ہیں، دربار رسالت کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ وہ بہادر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تلوار اس نے اٹھائی ہوئی ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اس کا آپ کے دربار میں آنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیں، اس کا سر جدا کر دیں۔ لیکن اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ جب وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو تلوار قدموں میں رکھی آپ وسلم کے
اور اسلام لے آئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام لایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو لوگ تھے یہ چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اسلام لا چکے ہیں، اب ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لے کر کعبہ شریف تشریف لے گئے اور یہ اعلان کیا اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے تو آئے عمر کو کعبہ سے نماز پڑھنے سے روک کر دکھائے، آئے عمر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کعبہ سے نماز پڑھنے سے روکے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے سے روکتا۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کو اسلام لے، یہ دونوں اسلام لے، ان میں سے کوئی ایک اسلام لے۔ تو اللہ جل شانہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کرنے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا گئے اور عمر بن حشام جو ابو جہل تھا وہ اسلام نہ لایا۔ کعبے میں پہلی اذان عمر ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شاعر نے اس انداز میں پیش کیا کہ آن دے کول سڈے، آن دے کول سڈے، آن دے رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو، غلبہ اسلام دا واپس نہیں جان دے، آن دے کول سڈے، آن دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرا کرتے تھے اس گلی سے شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا۔ مسلمانوں کے ایسے خلیفہ تھے کہ سوتے وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن اینٹ نیچے رکھ کر سوتے تھے، اور رات کو گلیوں میں گھومتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ کل درائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا تو سیدنا فاروق اعظم، اے عمر تم سے پوچھا جائے گا۔ اتنی عوام کے لیے وہ محبت کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم جیسے حکمران عطا فرمائے۔